شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جنہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ میں ہوں عامر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایکسپوز دنیا۔ خواتین و حضرات، ایک طرف اگر دیکھا جائے تو انسان اپنی زندگی کو پرسکون اور آرام دہ بنانے کے لیے طرح طرح کی حیرت انگیز ایجادات کر رہا ہے۔ اگر وہ میڈیکل فیلڈ میں ہو تو مختلف قسم کی ادویات تقریباً آج ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اگر ہم زراعت کے شعبے کو دیکھیں تو ہمارے کسانوں کو کافی جدید اور نئی ایجادات کر کے مضبوط مشینری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر جنگی صلاحیت ڈیفنس کو دیکھیے تو اتنے خطرناک ویپنز، ٹینک، جنگی جہاز، بم وغیرہ ایجاد ہو چکے ہیں کہ ہمارے سینکڑوں ایکڑ زمین سیکنڈوں میں تباہ کر سکتا ہے۔ یہی ٹیکنالوجی کی وجہ سے پھر یہی انسان اپنے آپ کو اسی طرح ختم کر سکتا ہے جس کا نام و نشان تک معلوم نہیں ہو سکے گا، جیسا کہ ایٹم بم کا استعمال وغیرہ وغیرہ۔ خواتین و حضرات، اب میں آپ کو ایک ایسی دجالی ہتھیار کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس کی حقیقت سے شاید کم لوگوں کو پتہ ہو۔ جی ہاں دوستو، یہ ہے ہارپ ٹیکنالوجی۔ سب سے پہلے یہ تصور امریکی سائنسدان نیکولا ٹیسلا کے شیطانی دماغ میں پیدا ہوا، جو تقریباً ایک صدی قبل وہ اس پر کام شروع کر چکا تھا، اور اس نے اس کا نام ہارپ رکھ کر یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس ٹیکنالوجی سے دنیا کے موسموں پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس کی تکمیل کے بعد امریکہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کا تعبیر پورا ہو سکتا ہے۔ اس سائنسدان کا یہ نظریہ 1915 میں سامنے آیا تھا، اور پھر امریکہ نے اس کو عملی جامہ پہنا کر کافی اخراجات اور ذہانت کا استعمال کیا۔ وہ اس ٹیکنالوجی کو اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، ہارپ کا پورا نام ہائی فریکوینسی ایکٹو ایرورل ریسرچ پروگرام ہے۔ مختصر یہ کہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے موسموں پر کنٹرول کرنے کی جدید ترین صلاحیت موجود ہے، جس کے ذریعے بالائی فضا کے ایک مخصوص حصے کو بڑی مقدار میں برقی توانائی یعنی الیکٹریکل انرجی سے نشانہ بنا کر ہر قسم کے سمندری طوفان، ہوریکن، گن گرج کے ساتھ طوفانی بارش، سیلاب اور سخت طوفان کے علاوہ خشک سالی اور زلزلوں سے بھی اہل زمین کو دوچار کیا جا سکتا ہے۔ عالمی سطح پر موسموں کو کنٹرول کرنے والا یہ مرکز امریکی ریاست الاسکا میں ایک ویران مقام پر 25 کروڑ ڈالر کی لاگت سے تقریباً 30 سال کے عرصے میں مکمل کیا گیا ہے۔ 114 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہارپ مرکز 360 ریڈیو ٹرانسمیٹرز اور 180 اینٹینا پر مشتمل ہے۔ 22 میٹر تک بلند یہ اینٹینا تباہی کے ہتھیار ہے، جہاں سے کئی ارب وائس قوت کی الیکٹریکل انرجی ہائی فریکوینسی ریڈیائی لہروں کے ذریعے زمینی فضا سے اوپر موجود برقائی ہوئی حفاظتی تہ کی جانب سے پھینکی جاتی ہے، جسے آئیونوسفیئر کہتے ہیں۔ آئیونوسفیئر ہمارے بہت سے سیٹلائٹ کا گھر ہے۔ خلا کی یہ حد بالکل ٹھیک ہے جہاں ہمارے زمین کے ارد گرد چکر لگانے والے بہت سے سیٹلائٹ گھومتے ہیں، بشمول بین الاقوامی خلائی اسٹیشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیٹلائٹ آئن اسفیئر میں مسلسل بدلتے حالات سے متاثر ہو سکتے ہیں، مثلاً زمین کی گرد گردش ان سیٹلائٹس کا متاثر ہونا۔ دوستو، یہ کرۂ ارض کے چاروں طرف 40 سے 600 میل اوپر تک موجود ہے۔ یہ وہی حفاظتی تہ ہے جو روئے زمین پر زندگی کے لیے سورج کی بالائی بنفشی خطرناک تابکاری ہیٹر ہے۔ دنیا کے جس شمالی خطے سے اسے بنایا گیا ہے وہ اس لحاظ سے آئیڈیل ہے کہ سائنسدان وہاں سے بالائی فضا کی جانب برقی توانائی پھینکنے اور اس پر واپس لانے میں اپنی خواہش کے مطابق کامیاب رہے۔ ہارپ منصوبہ کا سب سے اہم خفیہ مقصد یہی تھا کہ آئیونوسفیئر کو کیسے اور کہاں شعاعوں کے ذریعے نشانہ بنایا جائے کہ تابکاری لہریں واپس ٹھیک اسی مقام پر زمین سے ٹکرائے جہاں سائنسدان چاہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں مطلوبہ قسم کی تباہی یا موسم کی تبدیلی کا ہدف حاصل کیا جائے۔ امریکہ کی خفیہ موسمیاتی جنگی منصوبے ہارپ سے متعلق متعدد دستاویزی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جیسا کہ اینگل ڈونٹ پلے دس ہارپ ایڈوانس ان ٹیسلا ٹیکنالوجی۔ ان کتابوں میں مصنف
نیک بینکج اور ہین میننگ نے پوری دنیا کی ملکیت آئیونوسفیئر کو اب امریکی فوج کی جانب سے اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمہوری حکومتوں کو اپنی پالیسیاں بالکل صاف اور واضح رکھنی چاہیے، جبکہ ہمارے ہاں خاص طور پر ملٹری سائنس کو 7 پردوں پر چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ماہرین کا کہنا ہے کہ زمینی دریاؤں کی طرح 3 میل بلندی پر بخارات کی شکل میں دریائے پائے جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں ایسی بخارات کے 10 دریا پائے جاتے ہیں جن کا راستہ رک کر یا کوئی خلل ڈال کر نتیجے میں غیر معمولی بارش اور سیلاب ہو سکتا ہے، اور ہارپ ٹیکنالوجی کی مدد سے ان ہواؤں کا رخ تبدیل کر سکتا ہے جو ماحولیاتی دہشت گردی کے ذیل میں آتا ہے۔ دوستو، اب امریکہ تیسری جنگ عظیم کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور صرف بہانے تلاش کر رہا ہے کہ کوئی ملک ہے جو میرے ساتھ ٹکر لے، کیونکہ ہر ویپن کے لیے لوگوں کے پاس اینٹی ویپن موجود ہے، لیکن صرف ایک ہارپ ٹیکنالوجی ہے جو تقریباً کسی ملک نے اس کا اینٹی ویپن تیار نہیں کیا۔ ہر ملک جانتا ہے کہ یہ سیلاب، طوفان، زلزلے ہارپ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے یہ ٹیکنالوجی جاپان میں 11 مئی 2011 کو سونامی سمندری طوفان کی شکل میں منظر عام پر آئی، جس کے متعلق تو بظاہر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سمندری طوفان تھی جس وجہ سے جاپان کو جانی و مالی نقصان سے دوچار کرنا پڑا۔ لیکن دوستو، ایسی آسمانی آفت کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما تھا؟ اس کے بارے میں ایک معروف ٹی وی چینل کا کہنا ہے کہ دراصل یہ وہ وقت تھا جب جاپان اپنا کرنسی امریکہ ڈالر سے جدا کرنے کے لیے پلان تیار کر رہا تھا۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے چائنا کے دورے بھی کیے اور ان کی قیادت کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ جب امریکی صدر نے اس سوچ کو محسوس کیا تو انہوں نے خفیہ پیغام کے ذریعے اس کو باخبر کیا کہ جاپان پر خشکی اور سمندر کی طرف سے ایسے یلغار کریں گے کہ کوئی ان پر شک بھی نہ کر سکے گا اور جاپان مکمل کنڈرات کا منظر پیش کرے گا۔ دوستو، ایسے بہت سی مثالیں موجود ہیں، جیسے روس میں جنگلوں پر آگ لگنا۔ اس آگ کے بارے میں روس کے معروف اسکالر اور اسٹریٹجک کلچر فاؤنڈیشن کے نائب سربراہ اندرے اریشف نے یہی دعویٰ کیا تھا کہ یہ اصل میں امریکی ہارپ ٹیکنالوجی کے استعمال کا نتیجہ۔ حالیہ ترکی زلزلوں سے تو شاید سب لوگ باخبر ہوں گے کہ کس طرح وہ حریف ممالک کو نشانہ بناتا ہے۔ خواتین و حضرات، جاپان کے سونامی طوفان، روس کے جنگلوں میں آگ، پاکستان، ترکی، چلی میں سیلاب، زلزلوں کے پیچھے جو قوت کار فرما ہے اسے مغرب میں تخریبی سائنس کہا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ سب مشکلات جو مسلمانوں کے لیے خاص طور پر ہمارے وطن کے لوگوں کے لیے پیدا ہوئی ہے، یہ سب اپنے دین اور اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اپنی عملی زندگی میں لائے تو امریکہ اور یہودیوں کی جتنی ٹیکنالوجی سازشیں وغیرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ناکام کرے گا، کیونکہ اللہ کا نصرت سچے مومن مجاہدین کے ساتھ ہے۔ جیسے کہ جنگ بدر کے مسلمانوں نے کفار کو کافی طاقت کے ساتھ ان کو شکست دی، وہ اس لیے کہ وہ سچے مومن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر کار فرما تھے اور اپنا یقین ٹیکنالوجی اور فوج کے لشکر پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر تھا، جس کے نتیجے میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دیا۔ ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارا رب سے وہ تعلق بھی اس مومن جیسا نہیں ہے اور اس دوسری طرف کفار کی سازشوں سے بھی بے خبر ہے۔ خواتین و حضرات، اپنے اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھے اور آخر میں اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں اور ہمارے اس پاک وطن کو ہر قسم کی شر اور دشمنوں کی گندی چالوں سے محفوظ رکھے۔ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک اور شیئر کریں، اپنا رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔